اب دیکھیں کہ کتنا ٹھہرا ہوا اور ٹھنڈا جواب ہے یہ. انہوں نے 3 باتیں کہی اور انہوں نے جواب میں 2 باتیں کہی. ان کی 3 کیا تھی؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے انسان ہو. اور یہ مسئلہ بھی ہر دور میں رہا ہے، ہر پیغمبر کو یہی طعنہ سننا پڑا کہ ہم تمہیں کیوں پیغمبر مانے جبکہ تم ایک انسان ہو. دوسری بات وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کچھ بھی نہیں اتارا، صاف انکار. تیسری بات ان انتم الا تکذبون، تم سب جھوٹ بول رہے ہو. پیغمبروں نے کس طرح جواب دیا؟ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. جب میں یہ پڑھ رہی تھی صبح بھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 2 گروہ آمنے سامنے، ایک تیز و تند بول رہا ہے، بدتمیزی سے بات کر رہا ہے اور جھٹلا رہا ہے، اور دوسری طرف انتہائی بھلے مانس لوگ ہیں اور وہ جواب میں بہت پیار سے کہتے ہیں قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون. وہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. دیکھیں سچوں کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، لیکن جو اصل جھوٹے تھے ان کو پیغمبر یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور رحمان نے یہ اتارا ہے اور ہم انسان ہیں مگر پیغمبر ہیں. وہ ان کی بات پکڑ کے جواب نہیں دے رہے. اس جواب کے انداز پر غور کیجئے، وہ اصولی جواب دے رہے ہیں، بہترین جواب دے رہے ہیں. اچھا ہمارا جب کسی سے ٹاکرا ہوتا ہے تو ہم بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں، بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں اور اگلے کی بات پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے مجھے یہ کہا کیوں، ان الفاظ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہوتا. انہوں نے جو پہلے کہی تھی نا بات، انہوں نے پھر بھی وہی بات دہرائی. پیغمبروں نے پہلے کیا کہا تھا؟ انا الیکم مرسلون، ٹھیک ہے نا. پچھلی آیت 14 میں آپ دیکھیے فقالو، سب نے کیا کہا؟ انا الیکم مرسلون. آیت 16 میں اسی بات کو تھوڑا مزید تاکید سے کہتے ہیں انا الیکم لمرسلون. مرسلون اور لمرسلون میں کیا فرق ہے؟ لام تاکید کے لیے ہے. انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم البتہ رسول بنا کر بھیجے گئے، ہم رسول ہیں. تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، لیکن ہم تو رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہمارے ذمہ مگر پہنچا دینا کھلم کھلا. ہمارے ذمہ صرف تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، میسج کنوے کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو بھی حق کی بات بتانے والا ہوتا ہے اگر وہ اپنے مقصد پر فوکس رکھے اور لوگوں کی مخالفتوں اور تنقیدوں کو ٹھنڈے دل سے لے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور بس اسی پر توجہ رکھے تو وہ پھر مخالفت سے برہم نہیں ہوتا، اپسٹ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ٹھنڈا رہتا ہے. اب دیکھیے کہ ان کی تیز باتوں کے جواب میں جب وہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، یہ کتنا خوبصورت جواب ہے. اپنے آپ پہ لیجئے اس کو کہ آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتانے جا رہے ہیں اور آپ کو شدید مخالفت کا سامنا ہے، لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ آپ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور آپ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور ہمیں تو پیغام پہنچانا تھا، وہ ہم نے پہنچا دیا. تو اس سے مخالفتوں کے باوجود آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ بہت اطمینان ہوگا کہ آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. جس شخص کی نظر اپنا فرض پورا کرنے پہ ہوتی ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے پہ ہوتی ہے، اپنے اوپر وہ فوکس کرتا ہے کہ میری غلطی کہاں ہے اور میں نے اصلاح کیسے کرنی ہے اور میں جو کام کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں اور اس کو کس طریقے سے مجھے کرنا ہے اور کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اضطراب کا شکار نہیں ہوتا. ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ پیغمبروں کے ریاکشن میں ایموشنز نہیں دیکھتے، ایموشنل ریاکشن نہیں ہے. آج آپ دیکھیں دنیا بھر میں مسلمان اسلام کے خلاف کسی بھی بات کے
جواب میں جو اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ ایموشنل. دلیل کی بنیاد پر نہیں، ایموشنز کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. اور یہ غلطی ہم بہت سے معاملات میں کرتے ہیں، صرف دین کے معاملے میں نہیں. مثلاً ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، شادی کے انتخاب میں عام طور پر کس چیز کو پریفرنس دی جاتی ہے؟ یعنی شادی کے لیے لڑکی یا لڑکے کے انتخاب میں عموماً کیا چیز سب سے اوپر رکھی جاتی ٹاپ پہ؟ ایموشنز. اگر کوئی شخص کسی سے ایموشنلی اٹیچڈ ہے، خواہ وہ میچ ہے یا نہیں، جوڑ بنتا ہے یا نہیں، وہاں گزارا ہوگا یا نہیں، لیکن کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں کسی خاص شخص سے؟ بنیاد کیا ہے؟ ایموشنز. تو یاد رکھیں، ایموشنز زندگی میں خوبصورتی تو پیدا کرتے ہیں، لیکن ایموشنز زندگی گزارنے کی بنیاد نہیں ہوتے. اسی طرح کوئی بھی کام آپ کرنے لگے، دین کا یا دنیا کا، اگر آپ کے کام کی بنیاد صرف ایموشنز ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ ایموشنز جو ہیں وہ شیشے کی طرح ہوتے ہیں، بڑے نازک ہوتے ہیں، جھاگ کی طرح ہوتے ہیں، بلبلے کی طرح ہوتے ہیں، ایک دم اٹھتے ہیں، ایک دم بہت ہائی ہو جاتے ہیں. اور جو چیز ایک دم بہت ہائی ہو جائے وہ ایک دم اس میں ڈر ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد بیٹھ بھی جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ کوئی بہت ایموشنل قسم کا واز سنتے ہیں، کوئی لیکچر سنتے ہیں، اس کے بعد ایموشن سے بھر جاتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے اور رونے لگتے ہیں، اور پھر اپنے ساتھ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں. جب وہ باہر نکلتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ جا کے سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں، تو سو کے اٹھتے ہیں تو ایموشنز بھی ساتھ ہی سو جاتے ہیں. اب دوبارہ ان کو اٹھنے کے لیے پھر کوئی ایسا ہی ایموشنل جلسہ چاہیے، ورنہ وہ سوئے ہوئے ہیں، کام شام کچھ نہیں. تو دین کو بھی بہت سے لوگ صرف ایموشنز کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں. ہماری اکثریت کی دین سے وابستگی کیسی ہے؟ ایموشنل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہے؟ ایموشنل. ویسے سارا سال سوئے رہیں گے، جب آپ کو کوئی کچھ کہے گا تو اٹھ جائیں گے، پھر جب وہ چپ کر جائیں گے تو وہ بھی بیٹھ جائیں گے، پھر کچھ یاد نہیں رہے گا. پھر کچھ دن کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کوئی شرارت کر دے گا، اور انہیں بھی پتا ہے کہ آپ کے ایموشنز کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اور پھر ایموشنز میں آ کے غلط زبان استعمال کرنا، حتیٰ کہ بعض لوگ گالیاں تک دے کے گندے الفاظ کے ساتھ فیس بک وغیرہ پہ جواب دے رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ ہی نہیں رہا. کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ کیا پیغمبر ایسا ہی جواب دے رہے ہیں؟ کیا مخالفت کے جواب میں پیغمبر اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں. تو یہ ہماری اور بحیثیت قوم کے، بحیثیت امت کے ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم ہر چیز میں ایموشنز انوالو کر لیتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ نہیں ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، مگر ان کا ایک حصہ ہے بس. جیسے ایک انسان ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، ہماری ایک فزیکل باڈی ہے، اسپرچل باڈی ہے، پھر اسی طرح بایو کیمیکل باڈی ہے، پھر ایموشنل حصہ ہے ہمارا، مینٹل ہے. یہ سب ہماری زندگی، ہمارے جسم یا ہماری شخصیت کے مختلف پرتو ہیں. ان میں سے اگر آپ نہ اپنی ذہنی ترقی کے لیے کوئی کوشش کریں، نہ پڑھیں، نہ لکھیں، نہ محنت کریں، نہ اپنی اسکلز کو ڈیولپ کریں، نہ آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ آپ کا کوئی مضبوط تعلق ہو. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان خاکوں کے بعد اٹھ کے تہجد کے وقت رو کے دعا کرتے ہوں گے اللہ سے کہ اللہ تو ہمارے حال پہ رحم کر. کتنے ہم اسپرچولی اسٹرانگ تھے. پھر اسی طرح فزیکلی کیا ہماری عادات میں کچھ تبدیلی آئی کہ ہمارے کھانے کے انداز میں یا سونے کے، یا ہم نے ایکسرسائز شروع کر دی ہو کہ ہم فزیکلی اسٹرانگ ہوں تاکہ ہم زیادہ کام کر سکیں، یا ہم کسی اور اعتبار سے سب بس ہم نے اگر دین کی خدمت کرنا چاہی تو ایموشنز کے ساتھ، اور بس نہ علمی اعتبار سے، نہ روحانی اعتبار سے، نہ کسی اور اعتبار سے. تو ایسے تھوڑی کامیابی ہوتی ہے. اگر آپ واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو
ہر طرح سے تیار کرنا ہوگا. پیغمبروں نے ہمیشہ دلیل کی زبان میں بات کی ہے، دلیل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے اور لوگوں سے بھی دلیل مانگی ہے. کوئی بھی کام کرنا، جنگ بدر کتنا ایک ایموشنل سین ہے، لیکن وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وہاں بھی بینہ کی بات ہے. اور خواتین کے لیے ایموشنل ویکنس جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی لگی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا اور ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہیں بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس میں ایموشنز کے ساتھ دلیل ضروری ہے. کوئی بھی قدم اٹھائیں، چاہے شادی ہے، چاہے گھر بنانا ہے، چاہے آپ نے کوئی دین کا کام کرنا ہے، چاہے دنیا کی پڑھائی کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ اور آخرت کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں کہ کون سی چیز میرے رب کو پسند آئے گی، کس چیز میں میری آخرت کا فائدہ ہے، کس چیز میں دین کا فائدہ ہے. یہ نہیں کہ کس چیز سے میری ایموشنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتی تو بس میں تو اس کام کو کر ہی نہیں سکتی. بہت سی طلاقیں کس لیے ہو جاتی ہیں؟ شادی یہ سمجھ کے کرتے کہ شاید یہ شادی کوئی ایموشنل سیٹسفیکشن کا نام ہے صرف، اور پھر وہ زندگی بھر اسی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ملا تو ساری نعمتیں ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں اور ہر چیز پہ ناشکری کر بیٹھتے ہیں. تو بہرحال قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. تو ان گستاخانہ خاکوں کے جواب میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اس بات پر تسلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. ساری دنیا بھی ان کی مخالف ہو جائے تو کوئی ان کو نقصان نہیں دے سکتا. جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا ذکر کوئی نیچے نہیں کر سکتا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر یہ کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے حق پہنچانے کی. ہم اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے علم، تجربے، سکلز، مال، دولت، جان، وقت، ہر چیز کو لگاتے ہوئے کیا کریں؟ وما علینا الا البلاغ المبین، البلاغ المبین کریں، کھلم کھلا پہنچائیں، نہ کہ ایموشنز میں آ کے جو دعویٰ کر بھی سکتے تھے اس کا بھی رستہ بند کر دیں. یعنی اس طریقے سے آپ دعویٰ کر سکتے تھے نا، آپ لکھ سکتے تھے، آپ جواب دے سکتے تھے، آپ بتا سکتے تھے لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاکہ کیا ہے. لیکن ہم ایسے طریقوں پہ چلتے ہیں جو الٹیمیٹلی ہمارے لیے کچھ بہت فائدہ مند نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا، اور حساب لینا کس کا کام ہے؟ سزا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ہمیں مثبت طریقے سے پازیٹیولی لوگوں کو خیر کی بات بتاتے جانا ہے، نہ ایموشنل ہونا ہے، نہ گالی گلوچ سے کام لینا ہے، نہ ہی تان و تشنیع سے کام لینا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. کرنا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، پختہ علم حاصل کرنا ہے. جو مسئلہ پیش آئے اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے، اس کے دلائل معلوم کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا فرض ادا کرنا ہے جتنا ہم میں استطاعت ہے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. ہمیں فساد نہیں کرنا، ہمیں اصلاح کرنی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. لہذا اصلاح کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.